السلام علیکم دوستو، چینل جنا کا احسان میں خوش آمدید۔ آج سے ہم آپ کو ایک نئے سلسلے سے متعارف کرا رہے ہیں جو سلسلہ ہے انٹرویوز کا، ہمارے ملک پاکستان کے سیلیبریٹیز کے انٹرویوز، جس میں آج ہم موجود ہیں ماضی کے مشہور و معروف فنکار، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جناب آصف رضا زیدی کی رہائش گاہ پر، کہ جنہوں نے ماضی میں کمال کے ایڈورٹائزمنٹ بنائے، اشتہارات چلائے اور اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی۔ جناب آصف رضا زیدی صاحب، السلام علیکم۔ آصف صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آج آپ کی دولت خانے پر آنے کا شرف حاصل ہوا اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ویسے تو آپ مشہور اور جانی پہچانی شخصیت ہیں، شاید ہی فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ کوئی ہو جو آپ کو نہ جانتا ہو، تو آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، تو اس لیے ہم نے آج سوچا کہ آپ کو زحمت دیں اور اپنے چینل کے لیے آپ کا ایک باقاعدہ انٹرویو ریکارڈ کریں، جس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ آخر اس فیلڈ میں کیوں کر آئے، آپ کا اپنا شوق تھا یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ریلیٹڈ تھا، تو ایسا کون سا حادثہ ہوا کہ آپ اس فیلڈ میں آئے اور ماشاءاللہ نام کمایا؟ بچپن سے ایکچوئل شوق مجھے تھا گلوکاری کا۔ اچھا، بہت فنکشن وغیرہ میں کرتا تھا، آرگنائز بھی کرتا تھا میں۔ جی جی، اسی شوق کی وجہ سے میں سوچا میں چھوٹے اسکرین پہ میں آؤں، ماشاءاللہ، سمجھے، اور یہ کوشش میری تھی کہ میں کوئی ٹیکنیکل کام کروں۔ اچھا، تو میں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا ہے اور اللہ نے مجھے اس سے کامیابی دی ہے۔ 77 کے بعد میں نے یہ جوائن کیا ہے ایڈورٹائزنگ کمپنیز میں جوائن کیے، وہاں میں نے کام شروع کیا ہے اور تقریباً 40 سال میں نے میڈیا کی خدمت کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد 1990 میں نے سوچا کہ اپنی پروڈکشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اپنی پروڈکشن کی طرف آیا۔ بڑی بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں نے کام کیا ہے، سمجھے، اور کافی بار سے شہرت حاصل، فیلڈ جانتی ہے مجھے، میں نے بہت کام کیا ہے جی ہاں، اس فیلڈ اس کے میں تو اندر۔ کوئی شک نہیں، یہ تو دنیا جانتی۔ اس کے بعد میرے ایک دوست تھے اطہر علی خان، جی جی ہم دونوں نے مل کے ایک پروڈکشن ہاؤس بنایا تھا۔ جی جی، ہم نے وہاں فلم شروع کی۔ پہلی کمرشل جو ہماری تھی وہ تھی پام روڈ ٹوائلٹ سوپ اور اونٹ مار کا صابن، یعنی کیمل سوپ۔ اچھا اچھا، یہ دو کمرشل ہم نے پروڈیوس کی، جس سے ہم ان کو استاد بولتے ہیں، مشہور آرٹسٹ ہیں ٹی وی کے، خالد ظفر صاحب، جی جی، ان کے توسل سے ہم نے یہ کام اسٹارٹ کیا جی، اور اللہ نے وہاں سے ہمیں ہم ان کو محبت میں استاد بولتے ہیں، خالد ظفر صاحب کو، مطلب ان کو سلام ہے۔ انہوں نے آج جو کچھ بھی ہوں خالد بھائی کی وجہ سے، ہم تو خالد بھائی کہتے ہیں۔ بس کیا اس زمانے کی باتیں تھیں، آپ لوگ اور ایک ایک سپر دوسرے اسٹار کی تھے۔ رسپیکٹ، عزت، سینئرز کی، ان کو استاد کا درجہ دینا، اخلاقیات، میرا خیال ہے اب وہ معیار نہیں ہے اس فیلڈ میں اب وہ اخلاقیات کا۔ ہے نہیں ویسے۔ اچھا، مالک کا احسان رہا ہے، اور وہ کمر جب ہم نے بنائی، جی جی، مارکیٹ میں گئی، تو ہمیں کوئی ایسا وہ نہیں ہوا فائدہ، اچھا، مگر انگلش کے بعد ہمیں جو شہرت ملی ہے، مجھے اور اطہر کو، انگلش ٹوتھ پیسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انگلش ٹوتھ پیسٹ ہم نے بنایا، جیت گیا انگلش، ہار گئی مہنگائی، ہاں، 12 مشہور و روپے کا، معروف، جی 12 روپے مشہور و کا معروف ٹوتھ پیسٹ ہے۔ لائی، جی جی، بہت ہٹ ہوا، جی، اور وہی ہمارا ترقی تھی۔ میں نے اطہر نے تقریباً 94 تک بل کے ساتھ کیا، کام کیا ہے۔ اچھا، تقریباً 94 میں اس کا انتقال ہو گیا اطہر کا، جی جی، پھر میں اکیلا کام کرتا رہا۔ جی، اکیلے کے میں نے کافی ٹی وی کمرشل پروڈیوس کیے ہیں، ڈرامے پروڈیوس کیے میں نے۔ TCS کے نام سے ایک ادارہ ہے جی، کوریئر کا، ان کے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، TCS کے ستارے، اچھا، اس سے بڑے بڑے نامی گرامی ایکٹرس کے انٹرویوز تھے، اس میں سانگ تھے۔ جی، وہ ایک نیا ٹی وی چینل آیا تھا STN، جی جی، اس پہ آن ایئر کیا تھا میں نے، جی جی، سمجھے۔ پھر دانے بنائے،
ایک پروگرام میں نے بنایا تھا ہم کسی سے کم نہیں. اچھا جی ہاں. وہ اتنا مطلب چلنے وہ لیکن یہ نام بڑا فیمس تھا. جی وہ ہم تب تو ترقی نہیں کر سکے. اچھا. اسی طرح کمرشل میں بناتا رہا. مجھے 90 ابھی حال ہی میں مجھے یہ اٹیک ہوا فالج کا. جی ہاں یہ بڑے دکھ کی بات ہوئی. 2016 میں 17 میں. اسی بات سے میں گھر پہ بیٹھا آرام کر رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا یابی، تندرستی، صحت یابی عطا فرمائے اور آپ ایک دفعہ پھر نوجوانوں کی طرح اس فیلڈ میں انشاءاللہ اور اپنے فن کے جوہر دکھائیں. آپ کو ایوارڈز بھی ملے ہیں؟ جی مجھے ایوارڈ ملا ہے ماشاءاللہ. انگلش ٹوتھ پیسٹ پہ مجھے اور تھر کو. جی جی. اور بس کرتا ٹائم نا ہمیں وہیں سے شہرت ملی ہے. اور جو ہماری پوری ٹیم تھی اس میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا. صفدر رضوی میوزک ڈائریکٹر تھے ہمارے. اچھا اچھا اچھا. اور یقین وہ پڑھا لکھا آدمی تھا. جی جی. میں نے ان سے ہمیشہ اپنی جتنے بھی جنگلس ہوتے وہ کمپوز ان سے کرائے ہیں. اچھا اچھا. ان کی بھی اب 3 سال پہلے انتقال ہو گیا صفدر بھائی کا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. نیاز بھائی سے میں نے بہت کام کرایا. اچھا نیاز بھائی بھی میوزک ڈائریکٹر تھے. میوزک ڈائریکٹر کافی میرے کمرشل انہوں نے مشہور نیاز حسین صاحب. بہت کمرشل انہوں نے شوٹ کیے میرے. وہ ریکارڈنگ کیے میوزک کی. اچھا اچھا اچھا. تو یہاں سے ہم لوگ یہ کام کرتے رہے. اب میں اکیلا ہوں. 4 سال سے چارپائی پڑا ہوا ہوں. نہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یابی شفا یابی عطا فرمائے. اچھا آپ کا کچھ فیملی بیک گراؤنڈ بھی فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ تھا؟ میرے والد ایک ٹرانسپورٹر تھے. اچھا. مگر ان کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ فلم لائن میں آ جائیں. وہ صرف فلم کو فائنینس کرتے تھے. فائنینس کرتے تھے. اچھا. انہوں نے کافی فلموں کو پروڈیوس کیا ہے. یعنی اس زمانے میں پاپی فلم تھی ایک. اچھا. شکری صاحب کی اور بہت سی فلمیں نام یاد نہیں ہیں. اپنی انہوں نے 1-2 فلم بنانا چاہی مگر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی. مکمل نہیں ہو سکی. ایک زمانے میں سننے میں آیا تھا کہ آپ کو مشہور ہماری اداکارہ بابرہ شریف کے ساتھ بھی ہیرو کاسٹ کرنے کے لیے کوئی پروگرام بات بنا چیت تھا ہوئی تھی. مگر میرا شوق نہیں تھا کہ میں کوئی فلم میں ہیرو. اس زمانے میں فیصل اور ایاز نائک جی جی ان جی. کی بہت کمرشل. نور اسلام نور صاحب جو تھے جی جی. ان کی کافی فلمیں چل رہے تھے. تو ہمارے والد نظر الاسلام صاحب کی جی فلموں جی میں آ جی. رہے تھے. تو ایچ نقوی جو تھے نا جی جی. ان کی وجہ سے سمجھے جی جی. انہوں نے کوشش کہ میں فلم لائن میں آ جاؤں. اچھا. مگر میرا اپنا شوق نہیں تھا. مجھے بیسیکلی گلوکاری کا شوق تھا. اچھا. میں فنکشن کرتا تھا اور اس تو کے علاوہ اپنے گانے بھی آپ کے بنے یا نہیں دوسروں ہی کے گانے گاتے؟ احمد رشدی گانے گاتا احمد تھا. رشدی کے. احمد رشدی گانے گاتا تو تھا کچھ میں. تھوڑا سا گنگنا کے سنائیں گے اس وقت معذرت کے ساتھ اگر آپ کی صحت اجازت دے رہی ہے. کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا. رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ. قبول کر لو ہائے ہائے قبول کر لو. کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا. رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ. قبول کر لو. یہ شوق دل تھا. میرا دھڑکن تیری. جی ارے وحید بہت مراد و زیادہ. ہاں شبی مارا. اور ٹوٹل میں گانے گاتا تھا. پھر میں نے ایک اسٹیج پلے میں کام کیا ہے 2-3 مہینے. جی جی. خادم اچوی صاحب کے. اچھا. چھکا مارا پھر بھی آ رہا. اچھا اچھا. اس میں میرا جو کردار تھا وہ تھا نا کیپر وکٹ کیپر. وکٹ کیپر. اچھا. اس کے میں نے کام کیا تھا اور اسے میں نے پرفارمنس کی. مجھے اچھی پرفارمنس مجھے بلکہ شاباش دی تھی خادم صاحب نے. پھر میں نے اپنا خود ہی پلے کیا تھا پیسہ بولتا ہے. اچھا اچھا. ریو آڈیٹوریم میں. اچھا اچھا. ریو آڈیٹوریم. مگر وہاں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس کے بعد میں اسٹیج لائن میں آپ نہیں نے آیا. بھی جو ہے وہ ویسے پیسہ کمانے کے معاملے میں کچھ پھرتی نہیں دکھائی. نہیں. آپ نے کام کی کوالٹی پہ زیادہ فوکس رکھا. جی کام میں فوکس. اور یہ وہی میری کامیابی تھی. یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اسی ہاں دعا ضرور. کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد مکمل صحت یابی عطا فرمائے اور آپ کی محبت آپ کا خلوص ہمارے ساتھ رہے. احباب میں شامل رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
چینل جنا کا احسان میں خصوصی انٹرویو دینے پر ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. تھینک یو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابتدا آپ سے ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا. جنا کا احسان ہم نے نام ہی اس لیے اس چینل کا رکھا ہے کہ مقصد ہے پاکستان، اور پاکستان کی سیلیبریٹیز جو ہیں ان کو جو آج کل مصروف ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان سے ٹائم لینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس کسی بھی فیلڈ میں نام پیدا کر چکے کم از کم ان کو ہم دنیا کے سامنے مزید ہائی لائٹ کریں. تو آپ کی بہت مہربانی، آپ کی خلوص، آپ کی محبتوں کا شکریہ. ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ایک بار پھر آصف رضا بھائی کے شکریہ کے ساتھ، اور دعا میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے جنا کا احسان.